ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں افو بھائی، یہ کچھ انفی لوگ پریشان کر رہے ہیں، بولتے ہیں اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیع اللہ اطیع رسول، تو یہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کون بھائی؟ انیس بول رہا ہوں۔ اور انیس بھائی سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بھائی دیکھیے، یہ جو حنفی مقلد لوگ آپ سے نہیں بلکہ ہم سے بھی اور ہمارے تمام جو اہل حدیث جماعت کے بھائی لوگ ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں، پھنساتے ہیں، الجھاتے ہیں کہ تمہارے تو خالی دو اصول ہیں، اطیع اللہ اطیع رسول، یعنی کہ قرآن حدیث، تو تم لوگ مطلب بھائی فلاں کے مطلب بھائی قول کو کیوں مانتے ہو، فلاں کے عمل کو کیوں مانتے ہو، اور یہ سلف اور مطلب یہ سلف صالحین کی بات کو کائے پیش کرتے ہو؟ تمہارے تو دو ہی اصول ہیں نا، اور تم لوگ اجماع کو نہیں مانتے، قیاس کو نہیں مانتے، کیونکہ تمہارے دو ہی اصول ہیں۔ تو ان کو یہ سب بولتے ہو؟ ہاں، اصل میں یہ سب ہے کوفہ کے قیاسی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے لیے ایک میں نے جواب تیار کیا ہے جو ایک دم ریڈی میڈ کوفہ سے آیا ہوا ہے، بہت بھیانک قیاس ہے اس میں، ٹھیک؟ جو کوفہ کا جو قیاسی جواب ہے ان کوفیوں کے لیے، وہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو اپنے دین اسلام کا جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، جس کو عام طور پہ ہمارے حنفی بھائی لوگ کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب، اور طیب مانے پاک، تو وہ جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے پیغمبر اور بندے، یہ ہے نا کلمہ۔ اب یہ حنفیوں کا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ اب اگر حنفیوں سے ہم کہیں بھائی آپ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ تابعی کو نہیں مانتے، آپ تبع تابعی کو نہیں مانتے، آپ ائمہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، سلف صالحین کو نہیں مانتے، عالم کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، تو وہ کہے گا بھیا کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم کہیں گے بھیا کلمے میں تو میرے بھائی خالی اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر ہے، کلمے میں تو صحابہ ہے ہی نہیں، کلمے میں تو تابعی ہے ہی نہیں، کلمے میں تو تبع تابعی ہے ہی نہیں، کلمے میں تو ائمہ، امام، سلف صالحین، عالم دین، علماء حق بھائی یہ سب ہے ہی نہیں۔ تو اس کے عقل میں بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ بات سمجھے کہ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں اللہ اور اللہ کے نبی آ گئے تو تمام لوگ شامل ہو گئے، اسی طریقے سے جو ہمارا بیسک بنیادی اصول ہے قرآن اور حدیث، تو اس سے ہی ہم کو اجماع کی دلیل مل گئی، اس سے ہی ہمیں بھائی شرعی قیاس کی دلیل مل گئی، اس سے ہی ہمیں علم والوں سے پوچھنے کی دلیل بھائی اس سے مل گئی۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی جو تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تو قرآن ہمارا پہلا اصول ہے، اور قرآن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی جو تم کو دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی نے ہم کو کیا دیا؟ نبی نے اپنی سنت دی، حدیث دی، ٹھیک، اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو اب ہمیں اس سے بھائی کون سی دلیل مل گئی؟ اجماع کی دلیل مل گئی، ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف فرماتا ہے کہ جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لو، ٹھیک۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم علم والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یعنی کہ علماء دین سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اہل حدیث کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ امت کو ہم عالموں سے، علماؤں سے آزاد کر دیں، نہیں، سب کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی زندگی میں کوئی بھائی وہ مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد عمل صحابہ، اس کے بعد پھر جا کے بھائی ہم لوگ قیاس کریں گے، اور قیاس کرنے کے لیے بھی کسی عالم دین سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں، علماء دین سے بھی علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سارے اصول جو آئے ہیں وہ ان دو بیسک اصول سے آئے ہیں، قرآن اور حدیث سے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ جاہل لوگ جب آپ سے کہیں کہ نہیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث، یعنی کہ اجماع نہیں مانتے، قیاس نہیں مانتے، تو اس سے کہیے ٹھیک ہے، آپ کا کلمہ جو ہے اس میں نہ تو صحابہ ہے، نہ تابعی ہیں، نہ امام
ابو حنیفہ ہیں، یعنی کہ آپ ان کو بھی نہیں مانتے، تو آٹومیٹک اس کا منہ بند ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں ہاں ایک دم ایزیلی سمجھائیے. ان کو قرآن حدیث کی بات اگر پیش کریں گے تو ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی ان کی طرح کوفہ والا جو یہ لوگ قیاس منطق کھیلتے ہیں، ویسے ہی منطق قیاس آپ ان کے ساتھ اگر آپ کھیلنا اسٹارٹ کر دیں گے تو برابر ان کے بات سمجھ میں آ جائے گی. کہے گا ہاں یار کلمے میں تو صحابہ کا ذکر نہیں ہے، بھائی کلمے میں تو تابعی کا ذکر نہیں ہے، ہاں یار بات تو صحیح ہے. اسی طریقے سے قرآن حدیث جب آدمی بول رہا ہے تو اس میں اجماع بھی آ گیا، قیاس بھی آ گیا، علم والوں سے پوچھنا بھی آ گیا، عالم دین سے دین سیکھنا بھی آ گیا، سب کچھ اس میں آ گیا. اب ہم ایک ایک چیز ہم کھول کے نہیں بولیں گے کہ ہمارے 25 اصول ہیں، قرآن حدیث اجماع قیاس، عالم سے پوچھنا، صحابہ کا عمل دیکھنا، صحابیات کے واقعہ پڑھنا، نبی کی سیرت دیکھنا. تو ایسے سارے اصول ہم تھوڑی نہ بیان کریں گے. ہم شارٹ فارم میں بیسک اصول اپنے بتا دیں گے، اطیع اللہ اطیع رسول، بھائی قرآن حدیث تو سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اب ان کی طرح تھوڑی نا، ان کا تو اصول خالی ایک اصول ہے، امام کا قول، امام کی رائے، امام کا اجتہاد، صرف ان کا ایک ہی اصول ہے. ان کے لیے امام کا قول حجت ہے. ان کو قرآن حدیث سے کیا لینا دینا؟ کیونکہ یہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہم قرآن حدیث کہاں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اپنے امام کی بھائی تقلید کرتے ہیں. تو جب تم قرآن حدیث سمجھ ہی نہیں سکتے ہو تو تمہارے اصول وہ کہاں سے ہوں گے؟ اصول ان کے قرآن حدیث ہوں گے. تو قرآن حدیث کو پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے، علم حاصل کرے، ان کے لیے بھائی اصول ہوگا نا قرآن حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. تو بیسک علم تو ہم کو ہونا ہی چاہیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، ٹھیک ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اتباع کیا ہے، تقلید کیا ہے، ٹھیک، وضو کیسے کریں، غسل کیسے کریں، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کب کب واجب ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھیں، نماز میں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کریں، روزہ کیسے بھائی رکھیں، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور روزے کے فضائل کیا ہیں، روزہ چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، عمرہ کیسے کرنا چاہیے اور حج کیسے کرنا چاہیے، زکوٰۃ بھائی ہمیں کب دینا ہے، کتنی دینا ہے، کیسے دینا ہے، کرائے کے مکان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے. تو یہ سب سیکھنا پڑتا ہے، یہ سب دین کا بیسک بنیاد ہے. اب اگر اس کو بھی نہ سیکھیں اور بس تقلید 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 کا نعرہ لگاتے جائیں کہ اگر مرغی نے انڈا دے دیا بھائی تو تقلید ہے، عورت نے بچہ پیدا کر دیا بھائی تو تقلید ہے، آدمی نے بھائی صابن سے نہا لیا تو تقلید ہے، آدمی نے اپنے بالوں میں بھائی تیل لگا لیا تو تقلید ہے، آدمی نے نہا لیا تو تقلید ہے، آدمی نے کپڑے پہن لیے تو تقلید ہے، آدمی نے شادی کر لی تو تقلید ہے. تو کل ملا کے پورا دین ان کا تقلید ہو گیا ہے. مطلب کچھ بھی کرو تقلید، مطلب بھائی قدم قدم پہ جھٹکے جھٹکے پہ بس تقلید، مطلب تقلید ان کے لیے تکلیف بن گئی ہے. جی اور بتائیے. بس ٹھیک ہے. ان کو تو کلمہ بھی حدیث سے نہیں ملا. 1 سال پہلے میں لے کے آئے تھے میرے پاس پرچی، صحیح حدیث سے ثابت کر کے مطلب کلمہ ان کو صحیح حدیث صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں کلمہ. یہ بات ہاں دیکھیے ان لوگوں کے جواب خالی 2 طریقے سے آپ دیا کیجیے. جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں، اب ہم سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے نماز کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ تو میں ان سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہاں میں ثابت کر دوں گا، میں ان سے کہتا ہوں یہ بتاؤ جاہل آدمی، نماز اگر بھائی قرآن حدیث سے نہیں ثابت ہے تو کیا بعد میں تمہارے امام نے آ کے ثابت کیا ہے؟ تو وہی اس کا منہ بند ہو جاتا ہے. تو اگر آپ سے کوئی کچھ کہے کہ نہیں یہ جو کلمہ ہے کلمہ ثابت کر دو قرآن حدیث سے، تو کہہ دو ابے جاہلو، تمہیں آج تک مطلب بھائی وہ اپنے ماں پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے ہو، بچپن سے کلمہ پڑھ رہے ہو، اور اتنی شرم کی بات ہے کہ کلمے کی تم کو دلیل نہیں معلوم ہے، اور وہ تم لوگوں سے چیلنج مطلب بھائی چیلنج اور بازی کر کے کہہ رہے ہو کہ مجھے کلمے کی دلیل دو.
کلمے کی دلیل کیا تمہارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کلمہ سکھایا ہے امت کو؟ اللہ کے نبی کے دور میں کیا یہ توحید کا کلمہ نہیں تھا؟ ہیں اللہ کے نبی اپنے چچا سے کہتے تھے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے کامیاب ہو جائیں گے، تو کیا اس دور میں کون سا کلمہ چل رہا تھا؟ اور کلمہ تو میرے بھائی صحیح مسلم میں آیا ہوا ہے، کتنی ساری حدیثیں ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو یہ ثواب ہے، یہ فضیلت ہے. تو کلمے تو پورا الحمدللہ ہاں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ساتھ پورا کلمہ کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بھی الحمدللہ حدیث میں آیا ہے. لیکن ہم حدیث کیوں بتائیں؟ ہم سب کچھ آپ کو پکا پکایا دے دیں، آپ خود نہیں محنت کرو گے؟ جو کلمہ سیکھ رہے ہو مدرسے میں اپنے لوگوں کو سکھا رہے ہو کہ ہاں پہلا کلمہ طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو کلمہ سکھا رہے ہو سینکڑوں سالوں سے تم لوگوں کو کلمہ سکھاتے آ رہے ہو، تمہارے باپ دادا ہیں جو بھائی مطلب یہ کلمہ پڑھ کے سیکھ کے سکھا کے چلے گئے، کیا ان کو مطلب دلیل ہی نہیں معلوم تھی؟ یہ تم لوگ اہل حدیثوں سے بھیک مانگ رہے ہو کہ یہاں کلمے کی دلیل دے دو؟ شرم آنی چاہیے میرے بھائی. کوئی منافق، کوئی کافر، کوئی غیر مسلم بھی ایسے سے گھٹیا سوال نہیں پوچھتا ہوگا جو یہ جاہل مقلد پوچھتے ہیں کہ آپ کی نماز قرآن حدیث سے ثابت ہے. ابے جاہل، جب قرآن حدیث سے نہیں ثابت ہوگی تو کیا بھائی یہ گیتا سے، رامائن سے، بائبل سے ثابت ہوگی؟ مطلب سوال کرنے کی بھی عقل نہیں ہے کہ ہم کیا پوچھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. مطلب نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جو نماز پڑھ کے گئے وہ مکمل نہیں تھی، بعد میں ان کے امام صاحب نے آ کے اس کو مکمل کیا. اللہ کے نبی اور صحابہ تو آدھی ادھوری ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ کے چلے گئے معاذ اللہ، بعد میں ان کے امام نے، عالموں نے آ کے نماز کو ثابت کیا ہے. توبہ توبہ توبہ، اتنا گندا عقیدہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو فتنوں کو. یہ لوگ صرف فتنہ مچاتے ہیں، ان کو صرف پکا پکایا کھانا ہے. اس کی دلیل دے دو، اس کی دلیل دے دو، رفع دین کرنے کی دلیل دے دو تو 1 لاکھ روپے انعام، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل دے دو تو 2 لاکھ کا انعام، آمین زور سے بولنے کی دلیل دے دو تو 3 لاکھ کا انعام، انگلی کو حرکت دینے کی حدیث دے دو تو 4 لاکھ کا انعام. مطلب انعام چیلنج بازی ہوتی رہتی ہے، لیکن نہ تو کبھی نے آج تک کبھی کسی نے انعام دیا اور نہ تک قیامت تک کبھی کوئی انعام دے گا، کیونکہ کبھی سالے یہ لوگ مانیں گے نہیں. ان کے سامنے اپنی گردن بھی کاٹ کے رکھ دو، ان کو حدیث کا متن دے دو گے تو کہہ دیں گے سند بتاؤ، سند بتا دو گے تو کہیں گے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ راوی صحیح ہے. آپ کہو گے بھیا امام بخاری رحم اللہ نے راویوں کے بارے میں حال کو نقل کیا ہے، تو وہ کہیں گے اچھا امام بخاری کی تم نے اندھی تقلید کر لی. مطلب یہ لوگ کسی بھل نہیں راضی رہیں گے. آپ سمجھ رہے؟ ہاں برابر. ایک طرف کہتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ کی تم تقلید کر رہے ہو، اور دوسری طرف کہتے ہیں امام بخاری تو مقلد تھے، وہ شافعی تھے. تو جب وہ مقلد تھے تو مقلد کی ہم لوگ کیسے تقلید کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو تو ماننا پڑے گا نا کہ امام بخاری رحم اللہ وہ مقلد نہیں تھے، وہ مجتہد تھے بھائی، تبھی تو ان کی تقلید ہوگی. بس وہی ان کا منہ بند ہو جاتا ہے. آپ بات سمجھے؟ ہاں برابر. بھائی حنفی لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے اور آپ نے صحیح مان لیا، آپ نے امام بخاری کی تقلید کر لی، ٹھیک. یہ پہلا ان کا آبجیکشن ہے. تو ان سے کہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے بحث کے طور پہ مان لیا کہ ہم نے امام بخاری کی تقلید کی، تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام بخاری رحم اللہ وہ شافعی مقلد نہیں تھے، وہ مجتہد تھے. کیونکہ آپ کے اصول کے حساب سے جو تقلید ہوتی ہے وہ کسی مقلد کی نہیں ہوتی، مجتہد کی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ امام بخاری رحم اللہ وہ ایک بڑے مجتہد تھے. تو بیچارے نہ دائیں سے بچ پائیں گے نہ بائیں سے بچ پائیں گے. بس ان کو پھنسانے والا کوئی آدمی چاہیے جو ان کو ان کے قیاس کے جال میں پھنسا کے جکڑ کے ان کی منڈی بھائی وہ دبا دے. اور ان کے جال میں تو اگر آپ پھنس گئے تو میرے بھائی اللہ ہی مالک ہے. ان کی چال کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ اب جیسے ان کے ساتھ مان لیجیے بات چیت ہماری طے ہوئی کہ بات ہوگی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، ٹھیک. تو اب یہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے بات کرنے
تو یہ ہمیشہ ٹاپک سے ہٹ کے بھاگیں گے. یہ کہیں گے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک صحیح شرعی غیر معارض متواتر حدیث ہم کو دے دو. ٹھیک. تو جب آپ ان کو حدیث پیش کریں گے کہیں گے بھائی یہ صحیح حدیث ہے, تو پھر وہ آپ کو ٹاپک سے بھٹکائے گا. اچھا یہ بتائیے صحیح حدیث کیا ہوتی ہے, ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے, موضوع حدیث کیا ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی کے دور میں یہ صحیح حدیث, ضعیف حدیث, موضوع حدیث موجود تھی؟ یہ تو بعد میں آیا, یہ تو بدعت ہو گیا, آپ تو بدعتی ہو گئے. تو کل ملا کے وہ آپ کو پھنسائے گا. اور جب آپ اس سے تھک ہار کے, کیونکہ بھائی بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے فقہا لوگ جاہلوں سے ہار جاتے ہیں, تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے بھائی, جاہلوں سے ہم لوگ بھی ہار جائیں گے. تو جب ان کی فالتو باتوں کا جواب ہم لوگ بھائی وہ نہیں دے پائیں گے, تو پھر وہ جمعے کی نماز میں اعلان کرے گا. ایک بڑا اہل حدیث آیا تھا, ترنت میں نے اس کو 2 منٹ میں بھگا دیا, ایسے ایسے سوال پوچھے وہ بھاگ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ایک بریلوی سے بات کی, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی سیدھا راستہ قرآن اور حدیث کا ہے, اور بھائی قرآن حدیث پہ بھائی ہمیں چلنا ہے. اب وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے, آپ سنتے پاگل ہو جاؤ گے. وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ, توبہ 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 کیجیے, آپ نے کفر بول دیا. میں نے کہا اچھا بھائی ایسا, میں نے بھائی کیا بول دیا؟ کہہ رہا ہے تم قرآن حدیث پہ چلنے کی بات کرتے ہو, معاذ اللہ قرآن حدیث پہ چلو گے تم, تمہاری اتنی اوقات ہو گئی ہے, تم چپل جوتا پہن کے چلو گے قرآن کے اوپر, معاذ اللہ توبہ توبہ. اب بتائیے کہاں کی بات وہ مطلب کہاں لے گیا؟ ارے بھائی قرآن حدیث پہ چلنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن حدیث پہ عمل کرو, اس کو فالو کرو. اور وہ جاہل نے کیا سمجھا کہ میں اس کے اوپر چپل جوتا پہن کے چلنے کی بات کر رہا ہوں. تو جتنی جس کی عقل ہوگی ویسے تو بات کرے گا. تو اسی لیے میں سمجھاتا ہوں میرے پیارے بھائیوں, ان حنفی مقلدوں کے اوپر ٹائم ویسٹ نہ کیجیے. جو راستے میں آتا جائے اس کو صاف کرتے جائیے, اور کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ پڑیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دروگا بنا کے نہیں بھیجا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زندگی آپ کی خراب ہو جائے گی ایک حنفی کو سمجھانے میں, کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. آپ لاکھ اس کے سامنے قرآن پیش کر دو, حدیث پیش کر دو. حدیث اگر آپ دو گے تو کہہ دے گا نہیں اردو میں نہیں عربی میں بتاؤ. عربی کا متن پڑھ دو گے تو کہہ دے گا نہیں سند بتاؤ. سند پڑھ دو گے تو کہے گا راویوں کا حال بتاؤ. راوی کا حال بتا دو گے تو کہہ دو گے اچھا راوی کا تمہارے سامنے زندہ تھا, جو تم کہہ رہے ہو وہ مطلب سکھا تھا یا کذاب تھا, کیا تم اس کو دیکھنے گئے تھے؟ تو جب آدمی جہالت پہ آ جائے گا نا تو جاہلوں سے کوئی نہیں جیت پائے گا میرے بھائی. برابر. ابو جہل سب سے بڑا جاہل تھا, اللہ کے نبی نے اس کو کتنا سمجھایا, کتنی دعوت دی, اس کے نہیں سمجھ میں آیا. تو اسی طریقے سے میرے بھائی ہم لوگ بھی انسان ہیں, جاہل کو لاکھ سمجھا لیں. ہاں سمجھ رہے, گدھے کے اوپر جتنی کہ ہم کتابیں لاد دیں گدھا گدھا ہی رہے گا. تو مقلد جو ہے وہ جاہل کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہے. یہ لوگ گدھے ہیں, ان کے اوپر آپ اگر قرآن حدیث کا بوجھ آپ لاد بھی دو گے تو بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو اپنے امام کی بات نہیں بھائی سمجھ میں آتی ہے, تو میرے بھائی قرآن حدیث کی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تو اہل حدیث کے الحمدللہ جو خاصیت ہے, اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ منہج صحابہ ہے. اہل حدیث کا جو ایمان ہے وہ الحمدللہ اللہ کے نبی کی طرح ایمان ہے. اہل حدیثوں کے جو امام ہے وہ اللہ کے نبی امام ہے, جو امام الانبیاء, امام الاعظم, امام الکائنات ہے, جو بالکل معصوم ہے. باقی امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ چاروں کے چاروں الحمدللہ رحم اللہ, یہ سب کے سب معصوم نہیں ہیں. ٹھیک, لیکن ہمارے جو امام ہیں وہ الحمدللہ معصوم ہیں. تو ہمارے جو امام ہیں, ہمارا جو اصول ہے, ہمارا جو منہج ہے الحمدللہ کتنا اچھا ہے, دنیا میں سب سے اچھا ہے. ہم لوگ تو بھائی چھاتی پیٹ کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلم ہیں, اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں. ہمارا جو اصول ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. ہمارا جو منہج ہے وہ منہج صحابہ ہے. ہم متبع سنت ہیں. اب آپ ہمیں کوئی بھی نام دیجئے, آپ ہمیں اہل توحید کہیے, اہل سنت کہیے, اہل حق کہیے, محمدی کہیے, سلفی کہیے,
اہل حدیث کہیے، جو آپ کو نام دینا ہے دیجیے، لیکن ہمارا جو منہج ہے، منہج تو ہمارا بھائی منہج صحابہ ہے، ہم متبع سنت ہیں بھائی، کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں۔ اب ان کا کہنا کیا ہے، اہل حدیث سے مراد کیا ہے، خالی محدثین۔ کیا بولتے ہیں؟ محدثین۔ اہل حدیث سے مراد خالی محدثین ہے۔ اس نے حدیثوں کو جمع کیا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اہل جنت کا معنی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جنت والے۔ تو اگر میں ابھی کہوں کہ نہیں، اہل جنت سے معنی ہے جنت کے ماہر، خالی جنت کے ماہر لوگ جنت میں جائیں گے، عام جنت کی جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ کہے گا ایسا کیوں؟ بھائی آپ ہی کا اصول ہے بھائی، اہل حدیث یعنی کہ بھائی حدیث کے ماہر یعنی کہ محدثین، اہل حدیث خالی محدثین ہیں، تو اہل جنت بھی خالی جنت کے ماہر ہیں، یعنی کہ خالی جنت میں اللہ کے نبی اور صحابہ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی عام آدمی نہیں جائے گا آپ کے اصول کے حساب سے۔ تو وہی ان کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ان کو جواب دینا سیکھیے، جب تک جواب ان کو دیں گے نہیں، یہ لوگ آپ کے سر پہ بیٹھ کے تانڈو کرتے رہیں گے۔ جہاں تک خاموش رہنا ہے خاموش رہیے، لیکن جب پانی سر کے اوپر ہو جائے تو جواب دیجیے، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو، ہاتھوں سے نہ روک پاؤ تو اپنی زبان سے روکو، اور زبان میں بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو۔ تو میرے اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر میرے بھائی لوگ مجھ سے دور ہیں اور میری آواز کے ذریعے میری زبان سے اگر لوگ بھائی اگر برائی سے دور ہو رہے ہیں اور حق بات کو جان رہے ہیں تو الحمدللہ میرے لیے کامیابی ہے، اور جو میں کام کرتا ہوں میں اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے، دکھاوے سے اللہ تعالیٰ بچائے، بس۔ ٹھیک ہے بھائی، رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔